الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام رحمت عالم سید عالم سرور عالم آفتاب ہرا شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا خاتم النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین پیغمبر آخر الزمان وارث کون و مکان تاجدار عرب و عجم تاجدار کائنات محبوب کائنات محبوب دو جہاں امام الانبیاء سید الانبیاء سرور انبیاء سرور مرسلان قائد الانبیاء خطیب الانبیاء پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی آل کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے صحاب کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار، اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین محفل، ناظرین کرام و معزز سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ رزق اور دولت کے لیے بہت باکمال عمل ہے۔ رزق ایسے آئے گا جیسے اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے، جہاں آپ چاہیں گے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی رزق کی بے بہا برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ اے ٹی ایم ہے یا ایسی چابی ہے جس کو کہتے ہیں نا ماسٹر چابی۔ شاہ صاحب، ماسٹر چابی جہاں بھی لگائیں لگ جاتی ہے۔ اے ٹی ایم جس بینک میں بھی یوز کریں اے ٹی ایم چل جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا بیلنس موجود ہو، اس کے اکاؤنٹ میں کچھ موجود ہو۔ تو یہ عمل اکاؤنٹ میں اتنا کچھ آ جائے گا کہ جب آپ اس کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کو وہ کچھ عطا ہو جائے گا۔ آپ رزق کے متمنی ہیں، آپ خوشحالی چاہتے ہیں، آپ اپنی آل اولاد کی شادیوں کے معاملات میں فکر مند ہیں، آپ نیا گھر لینا چاہتے ہیں، گاڑی لینا چاہتے ہیں، اپنے لیے کسی سواری کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، جس حوالے سے بھی آپ اس کو کریں گے، کامیابیاں کامرانیاں آپ کا مقدر بنیں گی، نصیب اور قسمت کا تالا کھل جائے گا جو برسوں سے بند ہے، وہ قسمت کا دروازہ جو کبھی کھلا نہیں زنگ آلود ہو چکا ہے وہ بھی کھل جائے گا۔ یہ عمل بڑا سریع الاثر ہے، بڑا طاقتور، بڑا پاورفل ہے، اور انتہائی مجرب عمل ہے۔ آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے لگا ہوں، آج کے دور میں موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھا جائے
تو پھر انتہائی پریشانی اور مایوسی ہر طرف نظر آتی ہے۔ انتہائی پریشانی اور مایوسی کا عالم ہے، اور یہ ایسے حالات کے اندر انتہائی زبردست آپ کے لیے ایک نسخہ ہے، اور یہ نسخہ ایسے ہے جیسے اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے کہ آپ جس مشین میں چلائیں گے وہاں سے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے۔ اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، تقریباً ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے۔ جو بزنس مین ہے وہ پریشان ہے، جو دکاندار ہے وہ پریشان ہے، اور جو کوئی نوکری پیشہ ہے وہ بھی پریشان ہے۔ یعنی ہر بندہ آپ کو پریشانی میں نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پریشانی کا حل ہے کیا؟ اس پریشانی کا حل ہے کیا؟ یہ اس پریشانی سے بچنے کے لیے یہ آپ کو جو عمل بتانے لگا ہوں، آپ کے لیے یہ اے ٹی ایم کا کارڈ، یہ ماسٹر کی، آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ اس طرح کی چیز ہمارے ہاتھ آ گئی ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا الادین کا چراغ ہاتھ میں آ گیا۔ تو اگر ہم اپنی سوسائٹی میں، ماحول میں، اپنے زمانے میں اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو تقریباً معاشرے کا ہر فرد پریشان نظر آتا ہے۔ ہر انسان مصائب و آلام کا مارا ہوا، دکھوں میں گھرا ہوا، پریشانیوں میں جکڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ان پریشانیوں میں سب سے عام اور سب سے بڑی پریشانی، جو میجر پرابلم ہے، وہ آپ کا رزق ہے۔ جو میجر پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، وہ رزق ہے۔ اور گھر کے اخراجات پورے کرنے مشکل ہو گئے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، پورے ہوتے نہیں۔ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ رزق میں بے برکتی ہے، برکت نہیں ہے، بے برکتی آ چکی ہے۔ تو آج آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ رزق آسمانوں سے ایسے برسے گا جیسے ساون کے مہینے میں بارش برستی ہے۔ ساون کے مہینے میں جس طرح بارش برستی ہے، ایسا رزق برسے گا۔ لیکن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ میرا یقین کامل ہے اس کے اوپر، آپ بھی یقین کامل کے ساتھ کریں۔ اگر یقین کامل کے ساتھ کریں گے، یقین کامل کی طاقت کے ساتھ کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کے رزق کو بڑھائے گا، پریشانی نہیں آئے گی، دکھ نہیں آئے گا، یہ ٹینشن اللہ ختم فرما دے گا رزق والی۔ اور ایسی ایسی جگہ سے اللہ انتظام فرمائے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ، بڑا نہیں ہے، لیکن ہے یقین والا، دعوے والا۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ پیر صاحب آپ کے ہم نے آرٹیکل پڑھا، کیونکہ عرصہ دراز آن لائن ڈیلی پاکستان نیوز پیپر میں پیر ابو نعمان رضوی سیفی روشنی کی کرن کے نام سے میرے وظیفے شائع ہوتے تھے، تو اس میں یہ وظیفہ شائع ہوا۔ اور اس کے علاوہ سسٹم ٹوڈے ایک میگزین شائع ہوتا تھا ہمارا، اس میگزین کے اندر بھی یہ وظیفہ شائع ہوا۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں نے اس کو پڑھا، لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو مجھے کئی صاحبان کے فون آئے کہ اللہ نے ہم پر بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑی رحمت ہوئی، آپ کا وظیفہ کیا۔ آج میں نے سوچا پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے، فرزند اسلام کے ذریعے سے، روحانی وظائف کے ذریعے سے
اور وظائف انفو کے ذریعے سے، علی رضا شاہ سیفی چینل کے ذریعے سے، اور ہمارے یہ جتنے بھی چینلز ہیں ان کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ دنیا بہت پریشان ہے رزق کے حوالے سے، اور جس کو پریشانی ہوتی ہے وہی سمجھتا ہے، جس کو پریشانی نہیں وہ کہتا ہے دنیا میں بونگیاں مارتی ہے، پر جس کو ٹینشن ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے، رنج و الم ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، گھر والے ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیں جو بیچارے دن رات محنت مشقت کرتے ہیں وہ کس طرح اپنے اخراجات کو مینج کر رہے ہیں۔ پٹرول کتنا مہنگا ہے، سبزی لینے چلے رہے ہیں وہ کتنی مہنگی ہے، دیگر اشیاء کتنی مہنگی ہیں۔ تو یہ ہر ایک کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہمارے اللہ تعالیٰ کا نام بتانے سے، کلام الہی سے، کوئی وظیفہ بتانے سے کسی کی پریشانی دور ہو جائے، کسی کا دکھ دور ہو جائے، کوئی مصائب و آلام میں مبتلا انسان مصائب و آلام سے نکل آئے، رنج و غم سے اس کو چھٹکارا مل جائے، تو پھر یہ بری بات ہے؟ اچھی بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ ہمارا یہ مشن ہے کہ بھلا کرتے جاؤ، بھلا کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ جو تم اپنے لیے چاہتے ہو نا، اگر آپ کو اپنے لیے وہ نہیں مل رہا، آپ دوسروں کے لیے وہ عمل کرنا شروع کر دیں، دوسروں کی بھلائی چاہنا شروع کر دیں، اللہ آپ کا بھلا فرما دے گا۔ جو دعا اپنے لیے مانگتے ہیں وہ نہیں پوری ہوتی، کسی اور کے لیے مانگ لیں۔ آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں یا اللہ میرے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے جن کے گھروں میں بیٹیاں بیٹے جوان بیٹھے ہیں، یا الہی ان کی شادیوں کا اہتمام فرما دے۔ یقین جانیے اللہ آپ کے حق میں یہ دعا قبول فرما دے۔ آپ رزق سے پریشان ہیں، دعا کریں یا اللہ جو بے رزق ہیں، جو تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، محتاج ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں، یا اللہ پاک ان کو وسیع رزق عطا فرما۔ اللہ آپ کو وسیع رزق عطا فرما دے گا۔ آپ بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں، دوسروں کی شفا یابی کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، کیونکہ دوسروں کا بھلا چاہنے والا اس کا بھلا اللہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو ذکر بتانے لگا ہوں، یہ روزگار کے لیے بھی بہت فائدہ بخش ہے، اور ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی بہت نفع بخش ہے۔ جو ملازمت پیشہ ہیں 20 تاریخ تک، 25 تک ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اب ان کو کوئی روزگار آگے بڑھتا نہیں ہے، صرف نوکری ہے، جاب ہے، ان کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت اچھا ہے۔ ان کی جتنی تنخواہ ہوگی اللہ اس میں برکت فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت فرما دے گا، اور ان کے پاس پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ میں یقین کامل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرا اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء پر بڑا یقین ہے، قرآن مجید کی آیات بینات پر ایک ایک حرف پر بڑا یقین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کے سمندر میں ڈوب کر جس نے بھی مانگا اللہ تعالیٰ نے اسے مایوس نہیں فرمایا۔ یہاں پیر فقیر نے نہیں دینا، اللہ پاک نے دینا ہے، جس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، جہاں سے میں نے بھی لینا ہے، آپ نے بھی لینا ہے، پیر فقیر سب اسی کے در کے محتاج ہیں، سب اسی سے مانگتے ہیں، اور ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک خیر کی بات پہنچانا، بھلائی کی بات پہنچانا، نیکی کی بات پہنچانا، اگر تمہارے پاس کوئی ایک اچھی بات ہے وہ بھی دوسروں تک پہنچا دینا، یہ بھی خدمت خلق ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تو آج جو ذکر میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ کھلا آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنا کھلا پڑھے؟ کم از کم پورے دن میں 3200 مرتبہ، یعنی 3200 مرتبہ آپ اس کو ڈیلی پڑھیں، کسی بھی ٹائم پہ پڑھ لیں، سارے دن میں پڑھ لیں،
کسی ایک ٹائم پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے، سب کو اجازت ہے اس کی۔ یہی لفظ لکھ کر آپ کمنٹ میں بھیج دیں یا درود پاک لکھ دیں، یا یہی لفظ جو ذکر میں بتانے لگا ہوں یہی ذکر آپ لکھ کے بھیج دیں، آپ اس کے پکے عامل بن جائیں گے۔ 41 یوم تک اس کو جاری رکھنا ہے۔ 41 دنوں کے بعد آپ کی زکوٰۃ مکمل ہو گئی، آپ اس کے عامل بن گئے۔ اب آپ نے روزانہ صبح و شام ایک ایک تسبیح، فجر اور عشاء کے بعد، لو آپ اس کے ساری زندگی کے عامل بن گئے۔ رزق آپ کے آگے پیچھے ارد گرد دائیں بائیں گھومے گا۔ دنیا، بعض اوقات دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں اور رزق آگے آگے بھاگتا ہے، ساری زندگی بیچاروں کا رزق پورا نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ہو جائے گا رازق کے ساتھ لو لگا لو، وہ واللہ خیر الرازقین ہے، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو، جڑ جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ آپ آگے آگے ہوں گے، رزق پیچھے پیچھے ہوگا۔ آپ آگے آگے ہوں گے، رزق پیچھے پیچھے ہوگا، اور یہ دیکھیں نا اپوزٹ کام ہو گیا۔ کوئی ایسے ہیں کہ رزق آگے آگے ہے، بندہ پیچھے پیچھے، کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں وہ آگے آگے ہیں، رزق خود پیچھے چل چل کے جا رہا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، غیب سے لوگ آ کے مدد کریں گے، خدمت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے رزق اتنا ملے گا جس طرح ساون بھادوں کے مہینے میں بارش برستی ہے، بارش کی طرح، بارش کی طرح رزق بارش کی طرح برسے۔ اگر آپ چاہتے ہیں خوشحالیاں برسیں، رحمتیں برسیں، کرم برسے، فضل برسے، خوشیاں آئیں زندگی کے اندر، دکھ بھاگ جائیں، مصیبتیں ٹل جائیں، مصائب و آلام میں سکون ہو جائے، خوشی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو پھر اس ذکر کو کریں۔ فقر و فاقہ سے، رنج و غم سے نجات دیتا ہے، اور کسی کا روزگار بالکل ہی نہیں ہے، وہ یہ کرنا شروع کرے تو اس کو روزگار کی آواز لگ جائے گی کہیں نہ کہیں سے۔ سید علی بخاری صاحب، کہیں سے روزگار نہیں ہے، جاب نہیں مل رہی، وہ بندہ اس کو کرنا شروع کر دے روزانہ 3200 مرتبہ، 3200 مرتبہ، 3200 مرتبہ روزانہ کرنا شروع کر دے، اسے روزگار مل جائے گا۔ ملازمت نہیں ملتی، ملازمت مل جائے گی، خود فون کال آ جائے گی، آجو بھی ہمارے دفتر میں ملازمت کر لو۔ کر کے دیکھیں، آزمائش گارنٹی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے کیا، بہت سے لوگوں کو فائدے ہوئے، ہزاروں لوگوں کو فائدے ہوئے، لاکھوں لوگوں کو فائدے ہوئے۔ آپ کی بگڑی بھی بن جائے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آئیے اس مبارک وظیفے کی طرف چلیں جس کے کرنے سے جھولیاں بھرتی ہیں، جس کے کرنے سے برکتوں کا حصول ہوتا ہے، جس کے کرنے سے رزق کی فراوانی ملتی ہے، جس ذکر کے کرنے سے، جس عمل سے، جس وظیفے سے جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا بھی نظر نہیں آتا۔ ایسا اللہ پاک کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر، غیب سے امداد، آپ کی روزی میں برکت۔ اور میں نے جیسے کہ بتایا نا، ایسے جیسے مشین کے اندر ATM کارڈ ڈالا ہے تو پیسے بھرے پڑے ہوں، تو پھر آپ چاہے 10,000 مانگو، 20,000 مانگو، 50,000 مانگو، لاکھ مانگو، تو وہ نکل آتا ہے۔ اس طرح جب بھی اس کو کرو گے، اللہ رب العزت کے دربار سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ یہ وظیفہ مبارک، عمل مبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا ہے۔ آئیے سنیے، سب سے پہلے آپ نے جب بھی اس کو شروع کرنا ہے 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ حصول برکت کے لیے درود پاک سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। फिर आप अगर इसको 5 नमाजों पे डिवाइड करना चाहें तो हर नमाज पर 600 मरतबा पढ़ लें। कितनी मरतबा? 640 मरतबा पढ़ लें हर नमाज पर। 640, 5 नमाजों पर 3200 पूरा हो जाएगा और 40 दिन में लाख पूरा हो जाएगा। आपका चिल्ला पूरा, ज़कात पूरी। ठीक है जी। पढ़ना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या लतीफ़ो, 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 या लतीफ़ो। तस्बीह के दानों के ऊपर पढ़ते जाएं। या लतीफ़ो, 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 ऐसे पढ़ते रहे। ज्यादा से ज्यादा 7-8 मिनट में, 10 मिनट में तस्बीह पूरी हो जाएगी। 640 मरतबा आप पढ़ लें। 6 तस्बीह और 40 दाने ऊपर पढ़ लें। इसको पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पूरे यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे इखलास के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी अकीदत के साथ, पूरे तवक्कल के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगे। जो आपकी मंशा है, जो आपकी तमन्ना है, जो आपकी आरजू है। आप रिज्क चाहते हैं तो रिज्क मांगे, दौलत चाहते हैं दौलत मांगे, खुशियां चाहते हैं खुशियां मांगे, औलाद चाहते हैं औलाद मांगे। रिश्तों का तकद्दुस, रिश्तों का प्यार, मोहब्बत, वकार, आपस में ताल्लुकात में बेहतरी, जो आप अल्लाह ताला से मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला मिलता जाएगा। और रिज़्क की ऐसी मूसलाधार और तेज तरीन बारिश होगी कि आपको अपने घर में रिज़्क संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये रिज़्क जब अल्लाह दे तो फिर समेटना नहीं है, फिर समेटना रिज़्क को समेटना बल्कि अल्लाह की राह में बांटना है। अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में बांटना है, अल्लाह की राह में बांटना है। क्योंकि जब इख्तियार तदबीर के हाथों से निकलकर तकदीर के हाथों चला जाए तो फिर मामला दवा की उम्मीद से, दुआ से उम्मीद की तरफ पलट जाता है। फिर दुआएं आती हैं। जब खिदमत करता है इंसान तो क्या आती है? दुआएं आती हैं, दुआएं आती हैं, दुआएं आती हैं। अल्लाह अकबर, दुआएं मिलती हैं। फिर जब इंसान अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है तो फिर क्या होता है? बोलो तो सही, क्या होता है? किसी ने कहा था ना, बाबा जी को गल ते दसो, अल्लाह नू मिलन दा वल ते दसो। बाबा जी एक गल ते दसो, अल्लाह नू मिलन दा वल ते दसो। तो अल्लाह नू मिलने दा वल की है? की वल है? मखलूक खुदा की खिदमत। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा अजीम नाम है सफ़े औलिया में। सफ़े औलिया बड़ी तवज्जो वाली, सैयद अली बुखारी साहब और शामी साहब, बड़ी तवज्जो वाली बात है। जामी साहब की तवज्जो चाहूंगा और अल्लामा मोहम्मद सलीम रिजवी साहब की तवज्जो चाहूंगा। गल बड़ी कीमती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें महबूब इलाही के नाम से
پاکستان نہیں کائنات جانتی ہے۔ محبوب الہی آپ فرماتے ہیں کہ اجودن کے قریب ایک ملا صاحب رہتے تھے۔ کیا رہتے تھے؟ ایک ملا صاحب۔ اجودن، جسے آج پاک پتن شریف کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، اس ملا صاحب کو اپنے ظاہری علم پر بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ تھا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ملا پڑھ پڑھ کر تکبر، حافظ پڑھ پڑھ کر تکبر تے ملا کرن وڈیائی ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ جو ظاہری علم رکھتے ہیں نا، جن کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا ریفرنس دے کر میں آگے چلتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کچھ چیزیں تقسیم فرما رہے تھے تو ایک بندہ آیا جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ شاہ صاحب شلوار چھوٹی تھی، گردن موٹی تھی، سر سے گنجا تھا اور متھے پہ بڑا سارا محراب بھی تھا۔ یہ اس کے ظاہر کا حلیہ تھا، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اس نے جو الفاظ بولے وہ الفاظ ادب کے لائق نہیں تھے، ادب کے خلاف تھے۔ وہ آ کے بولتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انصاف کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہم سے بڑا بھی اللہ کے بعد انصاف کرنے والا ہے؟ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی انصاف کرنے والی ہے تو پوری کائنات میں، پورے عالمین میں وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ ہے، حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سے بڑا بھی کوئی انصاف کرنے والا ہے؟ خیر، میں یہاں پر صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ بے ادبی سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے نکلا اور پیٹھ کر کے ایک سائیڈ کو چلا گیا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ دیکھ رہے ہو اس بندے کو جو شیخ نجد ہے، اس کو دیکھ رہے ہو؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے یہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ ہے، اس کی نسل سے لوگ پیدا ہوں گے اور اس کی نمازیں، اس کے نیک اعمال اتنے ہوں گے کہ آپ لوگوں کو اپنی نیکیاں ان کے سامنے تھوڑی محسوس ہوں گی، کمزور محسوس ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ آپ کے جان نثار، ایسے جان نثار کہ آقا علیہ السلام وضو فرمائے تو وہ وضو کے پانی کا قطرہ بھی نیچے نہ گرنے دیں، ایسے جان نثار آقا علیہ السلام اپنی مبارک زلفوں کو کٹوائیں تو وہ ایک منہ مبارک، ایک بال مبارک بھی نیچے زمین پر نہ گرنے دیں۔ اتنی محبت والے صحابہ، آقا علیہ السلام مسکرائیں وہ مسکرا پڑیں، آقا علیہ السلام کا چہرہ غمزدہ ہو وہ پریشان ہو جائیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں خوش۔ جب آقا علیہ السلام مسکراتے ہیں صحابہ کا پورا جہان مسکراتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ مسکراتا ہے۔ وہ صحابہ کرام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
اپنی جان چھڑکتے تھے، ان کو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کو اپنی نیکیاں ان کی نیکیوں کے برابر میں کم محسوس ہوں گی۔ میرے صحابہ یہ قرآن بہت پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اوپر رہے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن ان کے اندر نہیں اترے گا۔ حافظ پڑھ کرن تکبر تے ملا کرن وڈیائی ہو، جتھے ویکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی ہو، سامن ماں دے بدلا وانگو پھرن کتاباں چائی۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ، ظاہری طور پر علم بہت ہوتا ہے لیکن اندر سے خالی ہوتے ہیں، اندر سے حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سید بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، باروں ناتیاں کی ہویا جن اندروں گئی پلیتی، گٹے گوڈے مل مل تو نئے، نہ اندروں گئی پلیتی۔ سید بادشاہ صاحب، یہ سید بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ سید زادے ہیں اور صوفی شاعر ہیں۔ فرماتے ہیں، گٹے گوڈے مل مل تو نئے، تیرے اندروں نہ گئی پلیتی، لوکاں نوں دکھلاون کارن بھج بھج وڑے مسیتی۔ تو جو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اپنا علم جتاتے ہیں اور اولیاء کاملین کی بے ادبی کرتے ہیں، اللہ والوں کی بے ادبی کرتے ہیں، حالانکہ احترام مسلم کو وہ بھول جاتے ہیں، اکرام مسلم کو بھول جاتے ہیں، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیڑی ایسی ولیاں پیراں فقیراں دی توہین اور بے ادبی کیتی ہے، ساڈا کی نقصان ہو گیا۔ ایسے عناصر کو یہ نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے اپنی بے ادبی کرنے والے فرعون کو بھی ڈھیل دے رکھی تھی، فرعون کو بھی ڈھیل دے رکھی تھی، نمرود کو بھی ڈھیل دے رکھی تھی۔ کر لو تم نے جو کرنا ہے کر لو، یہ نہ کہنا کہ وقت نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا، موقع نہیں ملا۔ پھر جب وقت نکل گیا ہاتھ سے، کیا ہوا؟ فرعون غرق ہو گیا اور نمرود بے ادبیاں کر کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ دماغ میں مچھر چلا گیا اور اس کو جوتے مارے جاتے تھے، انجام عبرتناک ہوا۔ تو یہاں پر یہ بات بتانا مقصود تھی کہ ایک ظاہری علم رکھتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں خوش نصیب جن کو اللہ نے باطنی علم سے بھی نوازا ہوتا ہے۔ ادب کی دولت بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہوں ٹوئی، جو کچھ ملدا ہے ادب چو ملدا ہے اس وچ شک نہیں کوئی۔ تو بات ہم کر رہے تھے مخلوق خدا کی خدمت کی، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں اپنی علمیت کے قصے سناتے جنہیں آپ سنتے تھے، وہ ملا صاحب بھی آ جاتے، حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ بڑی دلچسپی سے سنتے، لوگوں کا، ملا صاحب کا انداز لوگوں کو بڑا برا لگتا کہ یہ اس قدر باتیں بڑی بڑا چڑھا کے کرتا ہے اور اس طرح کرتا ہے۔ تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا ہے، ولی کامل کی بارگاہ میں، لیکن ان لوگوں کو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا
احترام ملحوظ خاطر ہوتا، ان کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتے۔ ایک دن بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، مولانا یہ بتاؤ اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ یہ بات میں نہیں کر رہا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمائی ہے۔ اس ملا صاحب سے پوچھا اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ تو ملا صاحب بولے شیخ آپ کو نہیں پتا؟ اس کا جواب تو کوئی عام مسلمان بھی جانتا ہوگا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آپ مسکرا پڑے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ زہد الانبیاء، آپ مسکرائے، فرمایا مولانا میں نے تو سنا ہے اسلام کا 6واں رکن بھی ہے اور وہ رکن روٹی ہے۔ کیا ہے؟ روٹی ہے۔ ملا صاحب یک دم بھڑک اٹھے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے اسلام کے رکن بڑھا دیے۔ آپ نے بالکل غلط سنا۔ آپ نے تحمل اور بردباری سے فرمایا کہ بھائی ملا صاحب اتنے غصے میں نہ آؤ، میں نے بھی بڑے معتبر اہل علم سے سنا ہے، میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا۔ کئی لوگوں کو مفتی بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، آپ فیس بک، یوٹیوب پر اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ مفتی بن کے آگے فتوے دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ جن کا خاصہ ہے انہی کا خاصہ ہے، جن کو اللہ نے یہ عزت اور شرف عطا فرمایا ہے فتویٰ دینے کا، وہ فتویٰ ایسے نہیں دیتے۔ یہ ایک وہ طبقہ ہے جس کو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، وہ ظاہری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فتوے جاری کر دیتے ہیں، اور ذرا ذرا سی بات پر مسلمانوں کو شرک، بدعت، گستاخ، بے ادب کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بعضے تو مسلمانی سے خارج ہی کر دیتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا ہے، مسلمان تو زندگی میں کسی کو کر نہیں سکے، کافر بنانے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور اتنی ان کے پاس مشینیں ہیں، فٹافٹ فتوے فتوے فتوے۔ اور وہ اس حجاب کے اندر ہیں کہ ایک میں ہی ہوں بس کائنات میں، باقی سب مجھ سے نیچے ہیں، جبکہ اہل اللہ کا یہ عمل نہیں ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ گناہگار، عاجز، فقیر، حقیر اللہ کے بندے ہم ہیں، اور باقی سب ہم سے اچھے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا ویژن ہے، اللہ والوں کا ایم ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اسی وجہ سے تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا، غوث کتب سب ارے اریرے، عاشق جان اگیرے، جتھے پہنچاندہ ہے عشق بندے نو اتھے غوث نہیں پاندے پھیرے۔ بھائی اللہ والوں کے ایم دیکھو، ان کا نظریہ دیکھو، وہ دوسروں کو عزت بخشتے ہیں، اور عزت شاہ صاحب وہی دے سکتا ہے جس کے پاس عزت ہوتی ہے، اور جس کے اپنے اندر گندگی ہوتی ہے وہ دوسروں کو گندگی دیتا ہے۔ یہ گندگی والی سوچ، گندے الفاظ کی، جب آپ کی زبان سے یہ تیر نکلتے ہیں نا تو آپ کے اندر کی گندی سوچ کی وہ عکاسی آپ کے الفاظ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو عزت والا ہوگا وہ دوسروں کو عزت دے گا، اور جو خود عزت والا نہیں اس نے دوسروں کو عزت کیا دینی ہے؟ اتحاد امت کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جوڑو، جوڑنے والا کام کرو، بھلائیاں بانٹو، خیر بانٹو، آسانیاں بانٹو، محبتیں بانٹو۔
روشنیاں بانٹو، نور بانٹو، نور والے آقا کا نور بانٹو۔ نفرتیں بند، چغل خوریاں بند کرو، یہ محبتوں کی قاتل ہیں۔ چغل خوریاں بند کرو، یہ وہ کینچی ہے جو محبتوں کو کاٹتی ہے۔ غیبت بند کرو، یہ محبتوں کو پامال کر دیتی ہے، محبتوں کو روند ڈالتی ہے۔ تو اپنے اندر کی روشنائی جس کے پاس ہوگی وہ دوسروں کے لیے اچھا سوچے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، بھلا وہی کرے گا جس کے اندر بھلائی کی دولت ہوگی۔ تو جس کے اندر اپنے شر ہوگی وہ شر کی جگہ پر بھلائی کیسے بانٹے گا؟ وہ شر ہی بانٹے گا۔ لیکن یہ فیض ملتا کہاں سے ہے؟ یہ اللہ والوں کے در سے ملتا ہے، یہ اللہ والوں کے نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ یہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا میں نے بھی تو ایک بہت بڑے معتبر اہل علم سے سنا ہے۔ یہ سن کر ملا صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے نصیحت کرنے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھ لہذا میں چلتا ہوں۔ اس نے یہ آیت پڑھی اور یہ ترجمہ کیا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے میں جا رہا ہوں، اور آیت پڑھی ظالم قوم کے پاس نصیحت کر کے مت بیٹھ۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ گل بڑی پیاری ہے، بات بہت خوبصورت ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے۔ جب حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور محبت سے ملا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ملا صاحب اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن ہم سے ناراض ہو کر تو نہ جائیں۔ اختلاف رائے کا حق ہے، لیکن اس طرح ناراض ہو کر قرآن کی آیت ایسے سنا کے چل پڑے ہو، ایسے نہ جاؤ۔ ملا صاحب نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غضبناک ہو کر چل پڑے، غرانے لگے ملا صاحب، بڑے غضبناک ہیبت ناک ہوئے۔ آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہ بات سناتے ہوئے بڑی میری روحانی کیفیت عجیب سی ہو رہی ہے۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس کو بٹھا رہے ہیں اور وہ ہاتھ چھڑا کے جا رہا ہے۔ مجھے یہاں پر ایک بات سادات کے جد امجد کی یاد آ گئی۔ سادات کے جد امجد کی بات یاد آ گئی۔ یہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے دستے مبارک سے جامی صاحب، اب دو یہاں جامی ہو گئے، اور دونوں کی اتفاق یہ ہے کہ وہ بھی مولانا عبد الرحمن جامی اور یہ بھی مولانا عبد الرحمن جامی، اور حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے نام نامی کی نسبت سے یہ بھی جامی صاحب ہے اور ان کو نسبت بھی ادھر سے ملی ہے۔ نام ان کا حافظ عبد الرحمن جامی ہے، یہ علامہ عبد الرحمن جامی۔ تو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے دستے مبارک سے وہ بندہ ملا صاحب ہاتھ چھڑا کے جا رہے، بڑے غضبناک ہو کے، جی اسلام کے 5 رکن ہے، آپ نے چھٹا کہاں سے قرار دے دیا؟ تو مجھے بات سادات کے جد امجد امام الاولیاء کی یاد آ گئی۔ جناب امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، قیام فرمایا،
تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے، جو قافلے کے پاس تھا پانی نہیں ہے، سواریاں بھی پیاسی ہیں، بھوکی ہیں، اور ہم بھی پیاسے ہیں، وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی نہیں ہے۔ نبی غیب دان محبوب رحمان ہادی سبل رحمت کل شفیع المذنبین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین پیغمبر آخر الزماں وارث کون و مکان تاجدار عرب و عجم تاجدار کائنات ہادی انس و جاں محبوب دو جہاں وارث کون و مکان وارث کون و مکان آقائے دو جہاں رحمت عالم سید عالم سرور عالم پیغمبر اعظم نبی دو جہاں پیارے آقا آفتاب ہیرا شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا این علی، علی کدھر ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علی وہ مصروف ہیں، بلاؤ علی کو۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا علی جاؤ، اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک حبشی ہے، وہ اونٹ پہ سوار ہے، 2 مشکیزیں پانی کے اس کے پاس ہیں۔ نبی غیب داں فرمایا حبشی آ رہا ہے، پانی اس کے پاس 2 مشکیزیں ہیں، اور وہ اپنے آقا کے لیے، اپنے مالک کے لیے لے کے جا رہا ہے، آپ اس کو جا کے فرماؤ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ اب یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، کائنات کا وہ خوش نصیب ترین انسان جس کو اللہ کے رسول بلائیں۔ اب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا عشق دیکھیں اور یقین دیکھیں۔ سید علی بخاری صاحب انہوں نے یہ نہیں عرض کیا سرکار اے نہ ہوئے کہ پہاڑ دے پرلے پاسے جاواں انہی دنوں بندہ نکل جائے۔ پہاڑ کو چھوٹا جاتے نہیں نہ ہوتا، پہاڑ تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ نہیں، وہ یقین کامل والے تھے۔ اللہ اللہ، یہ خیرات بھی ملتی ہے تو اسی در سے ملتی ہے۔ ساری بات تحقیقوں کی نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کو چیرا، اس پر تحقیق نہیں، یقین چاہیے۔ تحقیق میں پڑھو گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، تحقیق نہ کرو، یقین رکھو۔ آگ گلزار کیسے بنی؟ آج کے سائنسدانوں سے یا آج کے بڑے بڑے جو انجینئر ہیں یا جو کچھ بھی ہیں، وہ اس پر ریسرچ کریں گے تو فیل ہو جائیں گے کہ آگ گلزار کیسے ہوئی۔ بھئی آگ کو اللہ نے گلزار فرما دیا نا، بس تحقیق نہیں، یقین کرو۔ شاہ صاحب تحقیق نہیں، تحقیق نہیں، یقین کرو۔ یقین کامل کی دولت میں جب آؤ گے، یقین کامل کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاؤ گے، پھر سمجھ جاؤ گے کہ اللہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے اندر وہ 40 دن کیسے رہ لیا؟ تحقیق نہ کرو، یقین کرو۔ 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے، کیسے ٹھیک ہوئے؟ یقین کرو بس۔ نارے نمرود ٹھنڈی کیسے ہوئی؟ یقین رکھو۔ چھری کے نیچے سے جناب ذبیح اللہ علیہ السلام کیسے بچ گئے؟ بس یقین رکھو، یقین۔ تو یہاں بات یقین کی تھی۔ مولا کائنات نے وہ خیرات بانٹی، سارے صحابہ نے دیکھا۔ آپ نے یہ نہیں عرض کیا آگے سے آقا یہ نہ ہو اتنا اونچا پہاڑ کراس کر کے پرلی طرف بھی جاؤں، پھر جاتے وہ بندہ اتنی دیر میں نکل جائے، سفر میرا بیکار ہو جائے۔ نہیں، ان کو پتہ ہے یہ بیکار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ زباں ہے، یہ وہ زباں ہے جن کا بولنا خدا کا بولنا ہے۔ وما
ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ وہ زبان ہے جس کو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری، جامی صاحب قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے اگر کوئی شعر بھی لکھا تو وہ بھی قرآن اور حدیث کا ترجمہ لکھا. تو یقین کامل کی وہ دولت مولائے کائنات حضرت سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس وہ موجود تھی اور دکھائی. تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں، مولا علی گئے، اور جب گئے پہاڑ کی دوسری جانب دیکھا کہ حبشی 2 مشکیزوں کے ساتھ آ رہے ہیں. فرمایا چل بھائی، تجھے اللہ کے پیارے رسول بلا رہے. وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا اللہ کا رسول کون ہے، میں تو نہیں جاؤں گا، میرے تو مالک نے مجھے پانی لینے کے لیے بھیجا ہوا ہے، میں لے کے گھر جا رہا ہوں ان کے پاس. مولا علی علیہ السلام نے ایسے ہاتھ پکڑا اور فرمایا چل، تجھے نہیں پتا تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، چل. میرا وجدان ذوق اور شوق کہتا ہے کہ اس کی گل بن گئی ادو ہی جدو مولا علی نے ہاتھ پکڑ لے، باں پھڑ لی. قسم خدا دی میری گل بن گئی ہے جدوں دی میرا نے میری باں پھڑ لی. تے لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں، کر آیا نو خالی موڑ دے نہیں، اے کام ہوں دے لجپالا. مولا کائنات بازو سے پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں لے گئے. جب سرکار کی بارگاہ میں لے گئے اس بندے کو، تو سرکار کی بارگاہ میں لے جا کے پیش کر دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا مشکیزہ لے لو اور صحابہ اپنی سواریوں کو پانی پلاؤ. سواریاں بھی پانی پی رہی ہیں، اونٹ گھوڑے پانی پی رہے ہیں، صحابہ اکرام پانی پی رہے ہیں، وضو بھی ہو رہا ہے. اور جب سارا کام مکمل ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا مشکیزہ اس کو واپس دو اور اس کو کہو کہ چیک کرے اس کے مشکیزے سے پانی کی ایک بوند بھی کم ہے، میں محمد مصطفیٰ اس کا ذمہ دار ہوں. اب وہ پانی چیک کرتا ہے، پانی تو پورا ہے لیکن نگاہ اٹھ نہیں رہی. اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ فرماتے ہیں تجھے اجازت مل گئی اب جا. کہتا ہے کہاں جاؤں، کہاں جاؤں، مجھے نہیں پتا آیا کہاں سے ہوں جانا کہاں. اس شرط پہ کھیلی ہے پیا پیار کی بازی، ہاروں تو تجھے پالوں جیتوں تو پیا تیری. اب نگاہ اٹھ نہیں رہی. تیرے سامنے ہیں سب دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. اب بولنا ہی نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہی، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے. وہ کہتا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میں آیا کدھر سے ہوں جانا کدھر ہے. اب اسی ہستی کا ہو گیا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وہ ہے جہاں سے وعدوں کی پختگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا وعدہ نہیں اس کا ایمان نہیں. جاؤ بھائی اپنے مالک کے پاس جاؤ. اور ہاں صحابہ اس کو لنگر شریف بھی دو، اور اس کو ایک تھیلا دیا جاتا ہے، اس کے اندر روٹیاں ڈالی جاتی ہیں. تاجدار کائنات محسن انس و جاں، بلکہ محسن انسانیت ہی نہیں، محسن کائنات. میں تو یوں ہی کہا کرتا ہوں محسن مخلوقات. کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں سب کے محسن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ہرنی بھی آئے تو مراد ملتی ہے، چڑیا کی فریاد بھی سنی جاتی ہے، اونٹ کی فریاد بھی سنی جاتی ہے. یہاں کون ہے جس کی فریاد نہ سنی جاتی ہے؟
وہ کون ہے جس کو میرے محبوب سے ٹکڑا نہ ملا ہو؟ اب وہ بارگاہ رسالت مآب سے حکم جاری ہوتا ہے کہ اس کو لنگر شریف بھی دو، کھانا بھی دو۔ اب اس کے برتن میں، اس کے تھیلے میں کھانا ڈالا جاتا ہے، اس میں وہ ٹکڑے بھی ہیں جو جناب صدیق اکبر نے عطا کیے، وہ بھی ہیں جو فاروق اعظم کے ہیں، وہ بھی ہیں جو عثمان غنی کے ہیں، مولا علی کے ہیں، اور یہ سارے کے سارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ میں کہتا ہوں جب اس نے تھیلا پکڑا ہوگا تو عالم تخیل میں چلے جاتے ہیں تو آواز آتی ہے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ کتنا خوش نصیب جس کو اتنا سارا لنگر شریف آقا علیہ السلام کے دربار سے نصیب ہوا، جس میں ہر طرح کے ٹکڑے تھے۔ کتنا فیضان اس کے پاس آیا، اور پھر اتنا ہوا کہ وہ جب اونٹ پہ بٹھا دیا گیا، چل بھئی، اونٹ اس کا جا رہا ہے تو اس بستی میں پہنچتا ہے جہاں اس کا مالک رہتا تھا، تو لوگوں نے دیکھ کے اس کو کہا، اوے تیرے اونٹ کو تو کسی نے ہائی جیک کر لیا ہے، تیری سواری چرا لی کسی نے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے وہ اونٹ تو تیرا ہے لیکن اس کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ تمہارا غلام نہیں ہے۔ وہ مالک جلدی سے باہر آیا، اس نے تلوار نکالی، برچھی پکڑی، نیزہ پکڑا، کون ہے، کس کی جرت؟ میں اس علاقے کا رئیس اعظم ہوں، چودھری ہوں، سردار ہوں، نواب ہوں، جاگیردار ہوں، میں قبیلے کا سردار، میرے اونٹ پر کوئی حملہ کر دے، میرے غلام کو ہائی جیک کر لیا۔ باہر نکلا، دیکھ قریب تھا کہ اس کے اوپر حملہ آور ہوتا۔ وہ آگے سے بول کے کہتا ہے، سردار، اے قبیلے کے رئیس، کیوں پریشان ہے؟ میں پانی لے آیا ہوں نا۔ وہ کہتا ہے میرا والا غلام کدھر ہے؟ میرے والا۔ اس نے عرض کیا، جناب میں وہی تو ہوں۔ کہتا ہے نہیں، جو میں نے غلام بھیجا تھا وہ تو حبشی تھا، اور تو اتنا حسین و جمیل کہاں سے ہو گیا؟ اس نے کہا مجھ پر تلوار نہ چلانا، مجھ پر نیزہ اور برچھی کا حملہ نہ کرنا، میں وہی ہوں جس کو آپ نے بھیجا تھا، جو اتنے عرصے سے آپ کی غلامی میں ہوں۔ میرا وہی نام، یہ میرے باپ کا نام، یہ میری ماں کا نام، یہ آپ کا نام، یہ آپ کے بچوں کے نام، یہ آپ کے گھر والوں کے نام، میں تو سال ہا سال سے آپ کی غلامی میں ہوں۔ میرے آقا مجھے کیوں مارتے ہو؟ مجھ سے ساری باتیں پوچھ لو۔ اس نے کہا غلام تو میرے والی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کا رنگ بدل کہاں سے گیا؟ یہ اتنا حسین و جمیل کہاں سے ہو گیا؟ پوچھا یہ بتا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا معاملہ بتاتا ہوں، ذرا ٹھہر جا، ذرا رک جا۔ اب وہ رکا، اس نے پھر ساری وہ روداد سنائی کہ ایک اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، وہ بارگاہ ذیشان ایسی ہے، ان کے پاس توحید کا بہت بڑا ماٹ ہے، جس میں میرے جیسے حبشی بھی چلے جائیں تو سفید ہو جاتے، وہ حسن و جمال ہو جاتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں ملاقات ہو جائے، ان کی نظر عنایت اور نظر رحمت پڑ جائے تو پھر تو ظاہر کی بات کرتا ہے، اللہ اندر کے حال بھی بدل دیتا ہے۔ تو بھائی مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جس کا ہاتھ پکڑ کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا، تو بات اس کی تو اسی وقت ہی بن گئی تھی۔ پھر آگے تو کرم نوازیوں کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ تو یہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی تو انہی کے ماننے والے ہیں نا۔ ولایت کا فیض ملتا ہے تو در علی سے ملتا ہے، اور در علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے اگر کسی کو نسبت نہیں، لاکھ وہ سر پٹکتا رہے، اس کو ولایت کی واؤ بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف میں اس ملا صاحب کا ہاتھ پکڑا، ملا نے ہاتھ چھڑایا، آپ نے پکڑ لیا۔ پھر اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اختلاف رائے ملا صاحب اپنی جگہ، بات سن یار، گل سن کے تے جا نا، ایویں نہ جا۔ اللہ اکبر۔ وہ غضبناک ہوتا ہے، کہتا ہے میں تو حج پہ جانا ہے اور میرا ٹائم بڑا قیمتی ہے،
اب وہ حج کی سعادت کے لیے چلا گیا، حج کیا اس نے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں 7 سال اس نے قیام کیا، پھر وطن واپس آیا۔ کتنا عرصہ ٹھہرا ادھر؟ اس وقت ویزے نہیں نہ لگتے تھے کہ یہ مہینے کا ویزا ہے، 2 ماہ کا ویزا ہے، اس وقت ایسے ہی چلے جاتے تھے، جب تک کوئی رہنا چاہتا رہتا، جب کوئی آنا چاہتا آ جاتا۔ اب وطن واپسی کے لیے روانہ ہوئے، واپسی کے سفر میں اچانک سمندر میں سخت طوفان آ گیا اور ملا صاحب ایک تختے پر تیرتے ہوئے کسی جزیرے تک جا پہنچے۔ جزیرہ دیکھا، نہ پانی، نہ درخت، نہ گھاس، نہ کوئی پھلدار چیزیں۔ حضرت صاحب، پیر صاحب، جزیرے میں پہنچ گیا وہ، لیکن وہاں کچھ کھانے پینے کو موجود نہ تھا۔ یہ بات بڑی توجہ سے سن کے پلے باندھ کے لے جانے والی ہے۔ وہ ملا صاحب جس کو آپ نے فرمایا تھا 6واں رکن، علامہ سلیم صاحب، 6واں رکن بولو تو صحیح، روٹی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ اے پیراں فقیراں نے ہمیں روٹی دا ٹب بنایا ہوا ہے، مولویاں روٹی دا ٹب بنایا، پیراں فقیراں نے، ان کو عادت ہوتی ہے نا، نسب غلط ہوتے ہیں نا، وہ علماء کرام پر، صلحاء پر، صالحین، اولیاء کاملین، اہل اللہ پر ان کو موقع چاہیے، بہانہ چاہیے کوئی نہ کوئی بک بک کرنے کا۔ دعا کرو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور علماء و مشائخ کے جو نافرمان، گستاخ، بے ادب ہیں، اللہ ان کو ادب کی دولت سے، محبت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جلدی اپنی خاص مہربانی فرما دے۔ پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہوں ٹوئی، جو کچھ ملدا ہے ادب چو ملدا ہے، اس وچ شک نہیں کوئی۔ یہ بات بہت بڑی ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا میں یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ بات رکھ رہا ہوں، اور جس بارگاہ میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی کونیوں کے بل چل کے آئے، انہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی ٹلہ جوگیاں بھی کبھی دیکھو نا آپ، ٹلہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ والا ٹلہ دیکھو، جس سائیڈ سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آیا کرتے تھے۔ اب تو ادب و آداب کے جو مضمون ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اتنے بڑے ولی کامل جنہیں زہد الانبیاء کہا جاتا ہے، وہ بھی بارگاہ فیض عالم میں آتے ہیں، گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سرکار کی بارگاہ میں، تو وہ کس طرح آتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ والوں کا پاس ہے، اللہ والوں کے ادب جنہوں نے سکھائے ہیں، تو جو ان کے تربیت یافتہ ہوں گے، جو ان کی نگاہوں کے اسیر ہوں گے، جو ان خانقاہوں سے فیض حاصل کرنے والے ہوں گے، وہ اولیاء اللہ کی، علماء کرام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کا تصور بھی نہیں کریں گے۔ یہ وہی کرتے ہیں جن کے پیچھے سے معاملات خراب ہیں۔ یہ ملا صاحب اب ان کو سمجھ آ رہی ہے، پہلے بات کرنی اور تھی، اب جب جزیرے میں پہنچے ہیں، نہ وہاں پر کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کوئی پھلدار پھولدار درخت ہے، نہ کوئی ایسی گھاس ہے جسے توڑ کے کھا سکیں، کوئی چیز ایسی نہیں۔ 3 دن بھوکے پیاسے ایک غار میں بیٹھے دعا کرتے رہے کہ اے پالنہار، اے میرے پروردگار، یا رب العالمین، اس عذاب سے مجھے نکال، میں تو حج کر کے آیا ہوں، مجھے اس عذاب سے نکال۔ 3 دن بعد کہیں سے ایک شخص آیا اور آواز لگائی کہ روٹی کوئی لینا چاہتا ہے لے لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب کوئی بندہ یہاں پہ کہے جزیرے میں روٹی بیچنے والا کہاں سے آ گیا؟ بھئی وہ بھیجنے والا ہے نا۔ قدرت باری تعالیٰ سے کیا بعید ہے، کیا مشکل ہے؟ وہ جو چاہے جیسے چاہے
فرما دے؟ بے شک جب وہ ایسے فرما سکتا ہے کہ آل رسول کی بارگاہ میں ان کے دروازے پر فرشتوں کے سردار کو مسکین بنا کے بھیج دے، بعض اوقات کوئی سبق سکھانے کے لیے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ آج اس کو ایک سبق ملنے والا ہے ملا صاحب کو، کہ وہ آواز لگانے والا کہتا ہے کوئی ہے روٹی لینے والا؟ ملا صاحب نے اسے بلایا اور اپنی دکھی داستان سنائی۔ وہ بولا میرے پاس روٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، لیکن مفت میں نہیں دوں گا، مفت میں نہیں ملے گا۔ اے بھائی، یہ روٹی بھی پیسوں سے ملے گی اور پانی بھی پیسوں سے ملے گا۔ ملا صاحب نے بے بسی سے کہا بھائی میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، میں کہاں سے پیسے دوں گا، میرے پاس تو ایک پیسہ تک نہیں ہے۔ پھر پوچھا کیا تم مسلمان ہو؟ تو وہ بولا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ملا صاحب نے فوراً بھوکوں کو کھانا کھلانے کی روایت بیان کرنا شروع کر دی۔ اب ملا صاحب تھے نا تو روایت شروع کر دی، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اللہ خوش ہوگا۔ یہ توجہ والی بات ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اللہ خوش ہوگا۔ تو وہ بولا بھوکوں کے کھانے کھلانے کے ثواب سے تم واقف نہیں ہو اے اجنبی شخص؟ میں نے تجھے اتنے واقعات سنا دیے تو تم واقف نہیں ہو؟ اس نے کہا واقف ہوں، لیکن تم واقف نہیں ہو کہ رزق حلال کمانا بھی ثواب ہے۔ آپ کو کھانے کی روایت ہے، مجھے کمانے کی روایت آتی ہے کہ اپنا رزق بھی تو کمانا ثواب ہے نا۔ آپ کے پاس جو نوٹ ہوتے ہیں نا، ان سارے نوٹوں کے اوپر ایک لائن لکھی ہوتی ہے رزق حلال عین عبادت ہے۔ پیسے ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی، بڑا نوٹ کتنے والا ہے آج؟ 500 والے کے اوپر دیکھ لیں، شاہ صاحب آپ کے پاس جو بھی سب سے بڑا نوٹ اس کے اوپر دیکھ لیں، کسی کے پاس 10 روپے کا نوٹ ہے اس کے اوپر دیکھ لیں۔ یہ نہ کہنا پیر صاحب نے پتہ نہیں جملہ اپنے پاس سے کہہ دیا ہے۔ رزق حلال عین لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ 50 والے پہ دیکھ لیں، 100 والے پہ دیکھ لیں، ہر نوٹ کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے۔ تو اس نے کہا جی رزق حلال کمانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ملا صاحب نے اسے اپنی نماز، روزے، زکوٰۃ اور 7 حجوں سے مرعوب کرنے کے لیے ہر طرح کے ممکن جتن کیے کہ میں نے بڑی نمازیں پڑھی، بڑی تسبیحاں پڑھی، بڑا ذکر کیا، بڑے اذکار کیے۔ علامہ سلیم صاحب میں نے بڑا یہ کیا، میں نے اب اس نے مرعوب کرنے کی کوشش کی، اپنی علمی وجاہت بھی جھاڑی اس کے اوپر، علمی روب و دبدبا دکھانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ بندہ بھی جو اجنبی شخص روٹی بیچنے والا تھا ٹس سے مس جیسے آپ ابھی نہیں ہوئے۔ آپ میری پوری بات کو پی گئے، آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ آخر وہ بولا چلیے میں آپ پر رحم کرتا ہوں، اپنے 7 حج جو مولانا صاحب آپ نے کیے ہیں نا ان کا ثواب مجھے دے دو۔ انہوں نے ملا صاحب کو، اس اجنبی شخص نے جو روٹی بیچنے والا تھا، اس نے کہا شاہ صاحب اپنے 7 حج کا ثواب مجھے دے دو اور مجھ سے روٹی اور پانی لے لو۔ یہ تو بات اسی طرح ہی ہوگی نا، ایک بندے کو جب اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں لے جاؤ فرشتوں، میری رحمت سے لے جاؤ، تو اس کو بڑا مان ہوگا اپنی نیکیوں پہ، کہے گا ساری زندگی تجھے راضی کرتا رہا، نیکیاں کی ساری زندگی، ابھی بھی تیری رحمت سے۔ اب اللہ تبارک و تعالی وہ تو اللہ ہے نا، پروردگار عالم ہے، تو اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں جاؤ اس کو ذرا دوزخ کی تھوڑی سی جھلکی دکھا کے لاؤ۔ اب جب دوزخ کی جھلکی دیکھ کے آئے گا نا تو زبان سوکھ کے کانٹا بن چکی ہوگی اور پسینے میں ڈوبا ہوگا اور عرض کرے گا مجھے پانی پلاؤ، پانی نہیں تو میری جان گئی، پانی پلاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ پانی مانگتا ہے، اللہ فرمائے گا اس کو پوچھو پانی تب ملے گا جب اپنی زندگی کی ساری نیکیاں دے دو گے۔ اب وہ
مرتا کیا نہ کرتا، کہتا ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، مجھے پانی کا ایک جام پلا دو۔ تو جب اس کو حوض کوثر کا وہ جام پلا دیا جائے گا، پوچھا جائے گا اب نیکیاں کدھر گئیں، اب تو کام ہی ختم ہو گیا تیرا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اتنی ساری نیکیاں اور ایک ہی پیالے میں ختم۔ شاہ صاحب ایک پیالہ پانی کا ملا، اس کے عوض میں ساری نیکیاں ختم۔ پھر شرمسار ہو جائے گا، ندامت کے آنسو بہیں گے۔ اللہ فرمائے گا لے جاؤ اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ اور بھائی اپنی نیکیوں پہ ناز نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، بس نیکی کا موقع مل جائے، کسی چیز کا موقع مل جائے، رب کا شکر ادا کرو۔ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اس کے آگے گریہ زاری کیا کرو، رویا کرو عجز و انکساری کے ساتھ، یا اللہ یہ تیرا کرم نہ ہوتا تو مجھے نیکی کہاں سے نصیب ہوتی، یہ نیکی بھی کی تو تیری دی ہوئی توفیق سے، نماز بھی پڑھی تو تیری دی ہوئی توفیق سے۔ بعض لوگ نیک اعمال بھی کرتے ہیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو بیگ ہوتا ہے نیکیوں والا اس کو سوراخ ہوتے ہیں، اس میں سے گرتے رہتی نیکیاں ان کی۔ کبھی چغلی کر، ادھر نماز پڑھی ادھر ہی ساتھ چغلی شروع، ادھر نماز پڑھی غیبت کی، نماز پڑھی ٹیک لگا لی مسجد کی دیواروں کے ساتھ نا۔ علماء فرماتے ہیں یہ دیواریں بھی اللہ کے دربار میں شکایت کرتی ہیں، اور پھر وہ جو نماز پڑھ کے کسی کی غیبت کرتا ہے نا تو مسجد اس کے لیے بد دعا کرتی، بے ایمان ساری نیکی تو ضائع کر لی تو نے۔ دوسروں کو اکرام دیجئے، احترام دیجئے، کسی کی بدخوئیوں کے پیچھے نہ بھاگیں، اس کی غیبت کرنے کے لیے، چغلیاں کرنے کے لیے نہ بھاگیں۔ تو بعض لوگ نیکی کرتے ہیں لیکن اپنی نیکیوں کو ساتھ ساتھ ضائع کر لیتے ہیں۔ ان کے پاس جو نیکیاں سنبھالنے والی جھولی ہے وہ سوراخوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں سونے کے سکے آپ کو دیے جائیں، جھولی میں ڈالیں، جھولی پھٹی ہو تو وہ سونے کے سکے آپ کو فائدہ دیں گے؟ وہ جھولی سے گر جائیں گے۔ تو کسی خانقاہ پہ جاؤ، اگر نہیں سمجھ آتی تو سمجھ لو خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دربے بود قیل و قال محمد۔ ارے مسجد بھی وہ، مدرسہ بھی وہ، خانقاہ بھی وہ جہاں میرے محبوب کے عشق کے تذکرے ہوں۔ تو جہاں پر عشق کے تذکرے نہیں ہیں، جہاں پر عشق کی دولت نہیں ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ ملا صاحب جو تھے وہ 7 حجوں کا ثواب، اس نے کہا جی وہ دے دو، کہتا جاؤ میں نے 7 حجوں کا ثواب تجھے دیا، مجھے جلدی روٹی کھلا۔ یہ بات آگے بڑی اور بڑی زبردست آ رہی ہے بات آگے۔ 7 حجوں کا ثواب دے دیا۔ ملا صاحب نے روٹی کھائی تو جان میں جان آئی، اس سے پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا قریب کوئی آبادی ہے، لیکن اس نے برتن اٹھایا اور غار سے نکل گیا، اس نے نہیں بتایا میں کہاں رہتا ہوں۔ اللہ، اس نے نہیں بتایا میں کہاں رہتا ہوں۔ اس نے پوچھا ملا صاحب نے بتا تو دے، تیرا پتہ کدھر ہے، ٹھکانہ کدھر ہے، کہاں رہتا ہے؟ یہ آبادی میں رہتا ہے یا کہیں اور آبادی ہے کوئی؟ اس نے کہا تو اس بات کو چھوڑ۔ وہ گیا، ملا صاحب نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ رب کا بندہ غائب ہو گیا، ملا نہیں۔ 3 دن بعد پھر سے جب بھوک سے ملا صاحب کی حالت خراب ہونے لگی، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرے دن پھر حالت غیر ہوئی تو وہ کہیں سے پھر نمودار ہو گیا، وہی اللہ کا بندہ پھر آ گیا۔ جب دوبارہ نمودار ہوا، اس بار ملا صاحب کے روزوں کا ثواب لے کر چلتا بنا۔ کہا روٹی کھلا، اس نے کہا روزوں کا ثواب مجھے دے اپنی زندگی کا۔ جب روزوں کا ثواب وہ لے گیا تو پھر یہ تو جزیرے میں ہی رہا، کوئی رستہ نہیں مل رہا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ پھر اگلے 3 دن گزرے، جب وہ آیا پھر تو ملا صاحب رونے لگے، اب میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ ملا صاحب کہتے روزے تھے، حج تھی، وہ ثواب تو لے گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اجنبی شخص کہتا ہے آج پھر ایسے کر لو کہ مجھے تمام ثواب تحریری طور پر دے دو، جو بھی تم نے اپنی زندگی میں نیکی کی ہے، ایک تحریر لکھ دو، بے شک انگلی سے لکھ دو کہ جاؤ میں نے وہ تجھے سارا ثواب دیا، تمام عمر بھر کی۔ اب وہ ملا صاحب نے اپنی عمر کی ساری عمر کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، جو بھی نیک اعمال کیے تھے
وہ سارے اس کو ثواب دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اس شخص کے ہاتھ میں روٹی کے بدلے میں سب کچھ فروخت کر دیا۔ یہ کبھی روٹی کا مسئلہ بنے نا، یہ ان کو پتا ہے، جو غریبی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اخراجات کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان بیچاروں سے پوچھ کے دیکھو، تم تو دن کو رج کے کھا لیتے ہو، رات کو رج کے کھا لیتے ہو، تجھے غریبوں کا کیا احساس؟ ایسی ان فقراء کی، ان علماء کی، ان اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کی خدمت کا اجر ایسے نہیں رکھا گیا۔ اب ملا صاحب جو تھے، سارا کچھ اس کے ہاتھ فروخت کرنے کے بعد نیچے اس نے اپنے دستخط کر دیے، اور روٹی کھاتے ہوئے سوچا کہ 3 دن بعد اب گزارا کیسے ہوگا؟ جو کچھ تھا سارا کچھ تو دے دیا، بینک بیلنس بھی گیا نیکیوں والا۔ کئیوں کے پاس پیسوں کا بینک بیلنس ہوتا ہے، کئیوں کے پاس نیکیوں کا بھی بینک بیلنس ہوتا ہے۔ کہتا سارا اکاؤنٹ خالی ہو گیا، اس لیے آج میں اس بندے کا پیچھا ضرور کروں گا۔ ملا صاحب نے کافی دور تک اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ دور جا کر پھر غائب ہو گیا۔ اب جہاں وہ غائب ہوا وہاں آگے سمندر شروع ہو جاتا تھا۔ سمندر سامنے تھا، ملا صاحب ذرا سانس بحال کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک جہاز پھر قریب سے گزرا، بیڑا گزرا۔ ملا صاحب نے اپنی قمیص اتار کر دیوانہ وار ہوا میں لہرائی، جس سے جہاز والوں کی نظر اس پہ پڑی، اور انہوں نے بیڑے کو پیچھے بھیجا۔ اللہ کی قدرت یہ کہ وہ ہندوستانی حاجیوں کا ہی جہاز تھا، بیڑا تھا، اس میں ہندوستانی حاجی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ لہذا انہوں نے ملا صاحب کی خوب خدمت کی اور حاجی صاحب کو بٹھا کے بخیر و عافیت ان کے گھر پہنچا دیا۔ اب یہ وہاں پہنچ گئے۔ کچھ دن بعد وہ اپنی حالت بحال ہوئی، کیونکہ جب حاجی آج بھی عمرہ سے آتے ہیں، حج سے آتے ہیں نا، تو تھکے ہوتے ہیں، تو پھر 2-4 دن ریسٹ کرتے ہیں۔ مدینہ شریف سے جدائی، مکہ پاک سے جدائی، اور پھر سفر۔ تو یہ بھی اپنے وقت کی جو اس کی تھکاوٹ تھی، جو معاملات تھے، ان کو بہتر کیا۔ پھر وہ اپنی عبادت و ریاضت کا حال سنانے کے لیے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور فرمایا، ملا صاحب بڑے عرصے بعد تشریف لائے ہو۔ 7 سال جو وہ بندہ ادھر ہی رہا، 7 حج کیے اس نے۔ ملا صاحب خشک لہجے میں بولے، یہاں ہوتا تو آتا نہ، یہاں ہوتا تو آتا نہ۔ میں حج کرنے گیا تھا، 7 سال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مجھے قیام کا موقع نصیب ہوا۔ کوئی حاجی آ جائے نا تو وہ کہتا ہے میں نے 28 دن جناب ادھر رہا ہوں، 31 دن مجھے نصیب ہوئے، ماشاء اللہ، 31 دن، 30 دن نصیب ہوئے، 28 دن نصیب ہوئے۔ وہ کہتا ہے مجھے 7 سال نصیب ہوئے وہاں پر۔ حرمین شریفین، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمازیں ادا کرنے کی سعادت میری جھولی میں ہے۔ وہاں کی اذانیں، وہاں کی نمازیں، وہاں کی تلاوتیں، وہاں کے روزے، وہاں کے حج۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے خوش مزاجی سے فرمایا، آپ تو واقعی خوش قسمت ہے مولانا، اب تو آپ ہم سے ناراض نہیں ہے نا؟ 7 سال پہلے آپ ہم سے ناراض ہو کے گئے تھے چھوٹی سی بات پر، آپ کو پتہ نہیں بھول گئی، ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی ہم میں تم میں بھی راحت تھی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو کبھی تم آیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، پھر ایک دن ایسا آیا کہ تم ہاتھ چھڑا کے ہم سے چلے گئے، تو تجھے پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹی سی بات پر ناراض ہو گئے تھے۔ ملا صاحب کی عاجزی سے، اللہ اکبر، بابا فرید کی عاجزی سے ملا صاحب آگے سے اور مغرور ہو گئے، اور بولے مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے، کوئی بات ایسی ہوئی نہیں۔
آپ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بات یاد دلائی، فرمایا میں یاد دلاتا ہوں شاید تجھے یاد آ جائے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بتاؤں وہ بات جو 7 سال پہلے تجھے کی تھی اور جس بات سے تو ناراض ہوا تھا؟ اس نے کہا جی بتائیں۔ فرمایا میں نے بتایا تھا کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے۔ چھٹا رکن کیا ہے؟ روٹی ہے۔ بولو تو صحیح یار، روٹی ہے۔ یہ روٹی وہ ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہاں جی، صبح دوپہر شام روٹی روٹی روٹی، رزق حلال ہے، عبادت ہے۔ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے، اور آپ نے میری یہ بات سن کے ہمیں ظالم کہہ کر، تو نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ ظالم قوم کو نصیحت کرو اور وہاں سے چلے جاؤ، تو تم نے ہمیں ظالم کہہ کے چلے گئے تھے، پھر بھی ہم آپ کو یاد کرتے رہے۔ ملا صاحب طنزیہ انداز میں ہنسے اور بولے، کہنے لگے درویش اپنی کم علمی کے باعث اکثر ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ اسلام کا کوئی چھٹا رکن نہیں ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کم علم ہوں لیکن میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ پھر آپ نے حاضرین سے فرمایا جو موجود تھے خانقاہ پر، آستانے پر، آپ نے فرمایا لے بھی لوگوں دیکھو، میں کچھ دیر تنہائی چاہتا ہوں۔ تنہائی میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ملا صاحب کے حوالے کی۔ انہوں نے کتاب کھولی تو ایک صفحے پر وہی تحریر تھی جو ملا صاحب نے جزیرے میں روٹی فروخت کرنے والے کو لکھ کے دی۔ آپ سنا ہے پیچھے کہ جزیرے میں انہوں نے ایک تحریر لکھی تھی کاغذ کے ٹکڑے پر کہ میں نے اپنی نیکیاں ساری زندگی کی آپ کو فروخت کر دی، نیچے اس نے اپنے دستخط کر دیے تھے۔ ملا صاحب چند لمحے حیرت سے سکوت کے عالم میں بیٹھے رہے، پھر آپ کے قدموں میں گر پڑے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹ کر بولے یا شیخ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ آپ نے محبت سے فرمایا مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے مولانا، ایک معمولی اختلاف تھا سو وہ آج اللہ نے دور کر دیا۔ اختلاف رائے کا حق ہر ایک کو ہے، معمولی سا اختلاف تھا تو اللہ نے دور کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ملا صاحب میرے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مند بن گئے۔ مرید ہونے کے بعد کسی نے انہیں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جب تک زندہ رہے ہر وقت روتے رہتے تھے اور کہندے سی 5 رکن اسلام دیتے 6واں فریدہ ٹوک۔ 5 رکن میرے ساتھ اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ 5 رکن اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک، جے لبے نہ 6واں پھر 5 جاندے ہی مک۔ اب یہ جو اگلا مصرع آخری ہے اس نے انتہا کر دی ہے کہ 5 رکن اسلام دے تے 6واں رکن ٹک، یعنی روٹی ٹکڑا۔ 5 رکن اسلام دے، توجہ وہ ملا صاحب والا واقعہ ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ 5 رکن اسلام دے تے 6واں رکن ہے ٹک، جے لبے نہ 6واں تے 5 جاندے نے مک۔ اسلام کے 5 رکن بیان کیے جاتے ہیں لیکن اے فرید ایک چھٹا رکن بھی ہے اور وہ ہے روٹی۔ اگر یہ چھٹا رکن نہ ملے تو باقی 5 بھی جاتے رہتے ہیں۔ روٹی کی ضرورت صرف علماء کو نہیں، اولیاء کو نہیں، نیکوں کو نہیں، پوری کائنات کو ہے۔ مسلمانوں کو نہیں، ہندوؤں کو بھی ہے، عیسائیوں کی بھی ہے، یہودیوں کو بھی ہے، نصرانیوں کو بھی ہے۔ کائنات کی ہر جاندار شے کو اس کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہر شے کو وہ رزق عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو جب آپ کے پاس رزق آ جائے تو پھر بے نیاز نہیں ہونا، بے نیاز ہونا اللہ کی شان ہے، بندے کی شان نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹیں، علماء کرام کی، مدرسین کی اور
طلباء کی خدمت کو اولین ترجیح دیں۔ یہ آج کے نونہال، یہ کل کے مصلی رسول کے وارث ہیں، یہ وارثان محراب و منبر ہیں۔ ان کی خدمت، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چلتے زمین پہ ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے نورانی اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو اس جو عمل آپ کو بتایا ہے، اس عمل کو یا لطیف ہو، یا لطیف ہو 3200 مرتبہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی نشست میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 640 مرتبہ پڑھیں، 640 مرتبہ پڑھیں گے تو پانچوں نمازوں کے بعد وہ 3200 مرتبہ ہو جائے گا، اور اس طرح 40 دن میں آپ کا چلہ مکمل ہو جائے گا، آپ اس کے عامل بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رب تعالیٰ کے خزانوں سے جیسے مانگیں گے رزق کی بارش برسے گی، رزق بے انتہا ملے گا۔ یہ رزق کا ATM ہے، ATM کارڈ ہے۔ یا لطیف ہو، یا لطیف ہو، یا لطیف ہو۔ اس کا ورد ایسے کریں، دیوانے ہو کے کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ تجھے مجنوں کہیں، تو ایسے کریں ذکر، یا لطیف ہو، یا لطیف ہو، ایسے کہتے ہیں جیسے چلے ہو جائیں، عاشق ہو جائیں، اور اس ذکر کو تھام لیں، انشاءاللہ رزق کی پریشانی دور ہو جائے گی، مال و دولت کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی کہے کہ پیر صاحب آپ نے اتنی بڑی گفتگو کی ہے اور ساری رزق کے حوالے سے بات ہے، تو بھئی یہ بات کوئی چھوٹی ہے؟ یہ اس ملا صاحب سے پوچھیے، کبھی عالم تصور میں بیٹھ کر، عالم تخیل میں اس ملا صاحب سے پوچھیے گا جو روٹی کا انکار کرتا رہا پھر اسی میں پھنس گیا، اور ساری زندگی کی ہوئی نیکیاں اگر کسی وہ ایک روٹی کے عوض میں اس نے ساری فروخت کر ڈالی، اور پھر اس کو سمجھ آئی کہ واقعی 5 رکن اسلام دے تے 6واں رکن ہے ٹک، جے نہ لبن 6واں تے 5 ہی جاندے ہی مک۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو بھی یہ عمل کرے، یہ یا لطیف ہو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ کم از کم 10 لوگوں کو یہ ویڈیو شیئر کریں۔ میری دعا ہے، دعائے ابو نعمان ہے کہ اللہ پاک ان کو دونوں جہاں میں کامیاب کامران فرمائے، دونوں جہاں میں سرخرو فرمائے۔ جو لوگ اس ویڈیو کو 10 لوگوں تک فارورڈ کریں گے ان کے لیے میری خاص دعائیں ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔